نجران میں عیسائی آباد تھے اور ایک قابل ذکر آبادی تھی ان کا ایک بڑا گرجا تھا نجران میں، اور اس گرجے کے ماتحت 73 کے قریب گاؤں تھے۔ یہ تمام گاؤں اسی گرجے کی ماتحتی میں آئے تھے، تو یہاں کے بسنے والوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ یہ نجران کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا۔ مختلف روایات ہیں ان کے بارے میں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نجران سے عیسائی 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بنا کر حاضر ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا تو ان کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا پیغام وصول کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور یہی وفد کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہا۔ انہوں نے مختلف سوال جواب کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہی کے سوالات کے جوابات کے لیے سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ جب سوال جواب کافی ہو گئے تو پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ یہ مباہلہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی پر اپنی حجت پوری کر لیں، ہر ممکن طریقے سے سمجھا لیں، تو آخری مرحلہ مباہلے کا ہوتا ہے کہ پھر فریقین ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کے لیے بلایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے نواسوں کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور ان کو مباہلے کی دعوت دی عیسائیوں کو۔ عیسائیوں نے ذرا الگ ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نبی مرسل ہیں اور ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا مطلب صرف ہلاکت اور تباہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مباہلے سے باز آئے اور صلح کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے درمیان معاہدہ لکھا۔ وہ جزیے پہ تیار ہوئے کہ ہم ریاست مدینہ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ان کا وفد تھا۔ جب یہ واپس گیا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا دوسرا وفد آیا تھا۔ ان کے بڑے پادری کی نگرانی میں 60-70 کے قریب ان کے سرکردہ لوگ تھے۔ یہ ایک بڑا وفد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے وہ عصر کا وقت تھا، اور یہ وقت ان کی عبادت کا تھا، اپنی کوئی نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت میں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ تو نجران کے ان عیسائیوں کے وفد نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھی۔ عیسائیوں کا قبلہ مشرقی سمت ہے، وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے قبلے یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو اندازہ لگائیے ہمارے ہاں ہم نے مسجدوں کو کتنا محدود کیا ہے کہ ایک فرقے کا ماننے والا مسلمان دوسرے فرقے کے ماننے والے مسلمان کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا، جبکہ وہاں یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو کائنات کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے مسجد نبوی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ تو خیر انہوں نے نماز پڑھی اور کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، پھر واپس چلے گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا، خواہ وہ یہودی تھے، خواہ وہ عیسائی تھے، چاہے وہ بت پرست ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچ گیا۔